آدھی رات کو شروع ہو جاتا ہے، یعنی آدھی رات کو سحری کا وقت تو شروع ہو جائے گا، مگر سنت یہ ہے کہ رات کے آخری چھٹے حصے میں کھاؤ، یعنی آخری چھٹے حصے میں سحری کھائی جائے، اور سحری کھانا مبارک ہے اور اس کے کھانے میں استعمال میں برکتیں ہیں۔ سحری کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے، اور سحری کھانے سے مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہو جاتا ہے، جن کا تعلق عبادت سے ہو جاتا ہے اور وہ مبارک ہو جاتا ہے۔ سحری مبارک یعنی برکت والی ہو گئی کیونکہ سحری کو نسبت روزے سے ہے، اور اسی طرح جن حضرات کو انبیاء اکرام اولیاء اعظام سے نسبت ہوتی ہے وہ بھی مبارک ہو جاتے ہیں۔ اور شب قدر مبارک ہے، ماہ رمضان مبارک ہے کیونکہ انہی عبادتوں کے تعلق سے نسبت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، ارشاد رب قدیر ہے، اور بنایا اس نے مجھے مبارک۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی اور نبی تھے ان پہ جو روزے فرض کیے گئے تو نہ جانے کتنے ایسے نبی تھے ان میں سے بے شمار جن کی امتوں پر سحری نہیں تھی، یعنی وہ روزہ رکھا کیا کرتے تھے لیکن سحری نہیں تھی ان کے لیے۔ یہ سحری بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ سحری کا ادب بھی کیا گیا۔ حضرت ارباز ابن ساریہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ بلایا مجھے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے لیے رمضان شریف میں، تو فرمایا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ برکت والے ناشتے کی طرف، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول جب صحابیوں کو بلاتے تو خود فرماتے کہ آؤ برکت والے ناشتے کی طرف، اس میں بہت زیادہ اللہ رب العزت کی برکتیں ہیں۔ اگر کھانے کے وقت دیکھیے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو بلایا، اگر کھانے کے وقت کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی کھانے پر بلانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آؤ برکت والے کھانے کی طرف، سحری میں دنیاوی آخری برکتیں ہیں اور روزے میں بھی مدد ملتی ہے، یعنی سحری سے روزے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ نے، کہ اچھی سحری ایمان والے کی چھوارے میں، یعنی سحری میں حسب خواہش کچھ کھانا کھا کر آخر میں چھوارے بھی کھائے جائیں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم افطاری کرتے ہیں تو زیادہ تر کھجور سے ہی افطاری کیا کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی سنت سحری میں بھی چھوارے کھانا سنت ہے، تو چھواروں کو سحری میں بھی کھایا جائے تاکہ روزے کی ابتدا بھی چھواروں سے ہو اور انتہا بھی چھوارے سے ہو، افطار بھی چھواروں پر ہی کی جائے۔ سحری کھانا بھی سنت ہے اور چھوارے کھانا بھی سنت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کے بارے میں ہم کو پہلے ہی آگاہ فرمایا۔ اگر سحری کھانا ہے تو اس کا سنتی طریقہ بتلا دیا، اور افطار کرنا ہے اس کا بھی سنتی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اور افطار کرنے کا سنتی طریقہ یہ ہے، فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رہیں گے لوگ بھلائی پر جب تک جلدی کرتے رہیں گے افطاری میں، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جو افطاری میں جلدی کرتی رہیں گے۔ اب افطاری میں جلدی کرنے کی دو صورتیں ہیں، افطار نماز مغرب سے پہلے کیا جائے کہ نماز پڑھ لی جائے اور افطار بعد نماز مغرب کیا جائے، یعنی روزہ اگر انسان افطار کرنا چاہے غروب آفتاب کے بعد میں، یعنی غروب آفتاب کے بعد میں روزہ افطار کر سکتا ہے اذان سے کچھ وقت پہلے، اذان ہونے کے بعد۔ اور آپ نے گاؤں میں دیکھا بھی ہوگا، آپ لوگ کہیں جاتے ہوں گے، بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں اذان سے پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ افطاری کا وقت شروع ہو گئے، تاکہ روزہ اچھے طریقے سے لوگ افطار لیں، اور اس کے بعد میں پھر اذان ہوتی ہے۔ اب افطار کرنا اور ہے، کھانا کھانا اور ہے۔ اگر اذان سے پہلے افطاری کر لو تو پھر نماز پڑھ کے اس کے بعد میں آپ کھانا کھا لو جتنا آپ چاہیں۔ اور پیارے منع فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کرنے سے روزے میں، تو عرض کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی شخص نے، آپ نے تو وصال فرماتے تھے یا رسول اللہ، تو فرمایا پیارے رسول نے، کون ہے تم میں میری طرح کہ کھلاتا ہے مجھ کو میرا رب اور پلاتا ہے مجھ کو میرا رب۔ برادران ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک صوم وصال اس کو کہتے ہیں کہ ایک روزے سے زیادہ روزے رکھے اور ان کے درمیان میں افطار نہ کرے، اس کو منع فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، سحری کھائی، رسول اللہ نے روزہ رکھا. اب افطار کا جب وقت آیا تو رسول اللہ نے روزہ افطار نہیں کیا اور بغیر افطار کہے اگلے دن کا بھی روزہ رکھ لیا. تو جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ اس طریقے سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزے رکھ رہے ہیں، مثال فرما رہے ہیں، تو صحابیوں نے بھی اس طریقے سے روزے رکھنا شروع کر دیے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا، کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو میری طرح ہے جو تم اس طریقے سے 2 روزے رکھتے ہو. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مجھے کھلاتا میرا رب ہے، مجھے پلاتا میرا رب ہے، اور میری طرح تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اس طریقے کے روزے رکھ سکے. فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنے آذان کوئی تم میں کا اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو نہ رکھے برتن کو کہ پوری کرے اپنی ضروریات کو اس برتن سے. یعنی اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں افطار کرتے وقت آذان مغرب ہوتی رہے تو روزہ افطار کرتے رہو، یعنی کھاتے پیتے رہو اور افطار سے فارغ ہو کر نماز مغرب کو آؤ. آذان کی آواز سن کر افطاری کا کھانا پینا نہ چھوڑ دو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آذان کی آواز سنی اور انسان نے کھانا پینا چھوڑ دیا، روزہ بھی افطار نہیں کیا، ٹھیک سے مسجد کی طرف چلے. اس لیے فرمایا برتنوں کو، یہ جو برتنوں کے بارے میں فرمایا پیارے نبی، آپ روزہ اچھی طریقے سے افطار لیے، اس کے بعد نماز کے لیے آئیں. اور مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے کہ تقریباً کم سے کم 4-5 منٹ دینا چاہیے لوگوں کو روزہ افطار کرنے کے، تاکہ اچھے طریقے سے لوگ جو ہے روزہ افطار کر دیں. برادران ملت اسلامیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر چیز کا طریقہ بتلا دیا ہے، روزہ افطار کس طریقے سے کرنا ہے، کھولنا بھی کس طریقے سے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس افطار فرماتے تھے نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند کھجوروں پر، پھر اگر نہ ہوتی کھجوریں تو چھواروں پر، پھر اگر نہ ہوتے چھوارے تو چند گھونٹ پانی پر افطار فرماتے. اور رسول اللہ نے انہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کو روزہ افطار کر دیا تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے اور ایک روزے کا ثواب بھی عطا فرمائے. تو آپ اس کا دھیان رکھیں، اپنے محلے اپنے پڑوس میں اس چیز کا دھیان رکھیں. افطاری آپ بنائیں، اپنے محلے پڑوس میں بھی بھیجیں. اگر کسی انسان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو کم از کم روزہ افطار کرنے کے لیے آپ لوگ ضرور بھیج دیے. ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں دیکھیے کتنے اولیاء کرام ہیں. سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ 12 سال کا روزہ رکھا. حضور سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ 556 سال کا روزہ رکھا. یہ 2 ایسی ہستی ہیں جن کی مثال نہیں ملتی ہے اس دنیا میں. انہوں نے کتنا لمبا روزہ رکھا ہے. تو روزہ رکھنا یہ ہم کو پرہیزگاری کی طرف بلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر ہم نے روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا، صرف ایک دن کا روزہ رکھا تو ہم پرہیزگاری کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اور یہ اولیاء کرام جو سالوں تک روزہ رکھتے رہے ان کی پرہیزگاری کا کیا عالم ہے، صحابہ پاک کا کیا عالم ہوگا جو 12 سال روزہ رکھا. سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ نے 556 سال کا روزہ رکھا، ان کا کیا عالم ہوگا. تو اسی لیے اولیاء کرام سے محبت کرنے کو بتلایا گیا ہے، تاکہ جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں سمجھیں گے کہ انہوں نے اتنا بڑا روزہ رکھا تو ہمارے دل میں بھی خواہش آئے گی کہ ہم بھی روزہ رکھیں. بہرحال آپ تمام ہی لوگ روزہ رکھیں اور روزے کی دعاؤں کو بھی یاد کر لیا کریں. اور روزہ رکھیں تو دل میں یہ خیال کریں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے کے. روزے میں گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں نہ کی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس انسان نے روزے میں بے حیائی کی باتیں کی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب میں اس کے روزے سے مجھے کوئی مطلب نہیں. اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ بے پرواہ ہو جاتا ہے اس بندے سے جو روزے میں بھی بے حیائی کیا کرتا ہے. تو اپنے روزے کو بھی پاک صاف رکھیں. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. اعوذ باللہ